اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم شروع ہونے والی ہے، بس آپ دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 2 محاورے رکھوں گی۔ نمبر 1 مشرق سے مغرب، اور نمبر 2 گودی میں بیٹھ کر داڑھی موننا۔ تو اس سے پہلے آئیے آپ ایک لطیفہ سن لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب گیا۔ وہ گلاس میں ڈبکیاں لگا رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقہ سے وہ گلاس سے باہر نکل آئے۔ وہ اسی تگ و دو میں تھا کہ وہاں سے ایک بلی گزری۔ چوہے نے بلی سے کہا، آپی آپ مجھے یہاں سے نکال دو، چاہے بعد میں مجھے کھا لینا۔ بلی نے گلاس فوراً گرا دیا اور چوہا بھاگ گیا۔ بلی بولی، تم نے جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب تم اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو۔ چوہے نے دور جا کر مسکراتے ہوئے کہا، جان میں اس وقت نشے میں تھا۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ یہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اور جانوروں میں رہے تو جانوروں جیسا۔ اسی طرح اگر انسان کو اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، اور ذلیل لوگوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرق سے مغرب، اور نمبر 2 گودی وچ بہ کے داڑھی موننا۔ اس گیم میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، گیم ہو یا ایگزام، محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور پھر رزلٹ 2 ہی ہوتے ہیں، پاس یا فیل۔ یہ دونوں سینٹینس اور محاورے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے مجھے ان کی وضاحت بتانی ہے۔ گیم ذرا اپوزٹ ہے، جیسے دن سے رات، مشرق سے مغرب، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں اور لاہور سے کراچی۔ درمیان میں جو بھی اسٹیشنز آئیں گے وہاں پر ٹرین رکتی رہے گی۔ ٹرین ڈائریکٹ بھی جا سکتی ہے، لیکن ابھی اس کا پکا ڈیسیژن نہیں ہوا۔ معزز ناظرین، مجھے یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن سننے میں یہ آتا ہے، تو آئیے سنیے۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ لیکن یہ محاورہ کہ گودی چ بہ کے داڑھی موننا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی گودی میں بیٹھ کر داڑھی مونڈ رہا ہے۔ اب یہاں آپ علی ویر منافق کو ہی لے لیجئے
کہ اس نے اپنی حقیقی ماں کی گود میں بیٹھ کر ہی داڑھی مونڈ لی اور پھر اپنی ماں جائی بہن کا دوپٹہ چھین کر اپنی منہ بولی بہن کے سر پر دے دیا۔ وہ اس طرح، جیسا کہ آپ کو سب پہلے بھی معلوم ہے، کہ اس نے ان کا یوٹیوب چینل دیسی ولیج فوڈ ان سے چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کے نام لگا دیا، جو چینل اس وقت چلا رہی ہے۔ کون سا؟ دیسی ولیج فوڈ۔ ان کے منہ کا لقمہ چھین لیا، ان کی تصویریں ہٹا کر اپنی تصویریں وہاں لگا لیں اور ظلم زیادتی کی اتنی انتہا اسی گھر سے ان کو باہر نکال دیا اور پھر پردہ اسکرین سے غائب کر دیا۔ اور اس پوائنٹ کو جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو ان کی کوکنگ کی ویڈیو علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ نے پرائیویٹ کر دیں۔ یہ ہیں چور، یہ ہیں منافق۔ علی ویر منافق یہ نہ اپنی ماں کا بیٹا ہے، نہ اپنی بہن کا بھائی ہے، لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ ویر لگاتے ہیں۔ اور اب یہی گیم ہونے والا ہے۔ ویر ویر، بہن بہن، آپی آپی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن انسان ہے انسان جو 2 پیسوں کے لیے اور یوٹیوب کے ان چینلز کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی سناتی ہوں۔ معزز ناظرین، تو کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میاں بیوی دونوں گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ بیوی کی نظر گھر میں لگے درخت پر پڑی جس پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ درخت پر بیٹھے پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ شوہر اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ کتنی نیک اور پاکیزہ عورت ہے۔ اس نے فوراً کہا، جیسے آپ کا حکم، اور پھر اس کے شوہر نے گھر میں لگے درخت کو بیوی کی خوشی اور کہنے کے مطابق کٹوا دیا۔ معزز ناظرین، کافی عرصہ گزر گیا کہ ایک دن اچانک شوہر گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور اسے اس چیز کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار میں اسے خوب فائدہ ہوا اور وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار ہونے لگا، جہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک بھی اس کی رسائی حاصل ہو گئی۔ معزز ناظرین، ایک دن بادشاہ کی ہاں چوری ہو گئی۔ چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکام۔ ایک دن بادشاہ اپنا دربار لگائے اپنے محل میں بیٹھا تھا کہ ایک شیخ بادشاہ کے محل میں آیا جو آدھا پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب، آپ زمین پر آدھا پاؤں رکھ کر کیوں چلتے ہیں؟ جس پر وہ شیخ بولا، تاکہ کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ اسی دوران ایک درباری بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اسی نے آپ کی چوری کی ہے۔ پھر شیخ کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو واقعی چوری کا سارا سامان اس سے نکلا، جس پر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت نیک آدمی تھا۔ پھر بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو شیخ نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی
کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسا کہ وہ نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے بلکہ نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔